جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنے قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کی جانب سے نہیں، اور وہ جان کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، اب وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے گا، اب بندوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو اللہ کی شریعت کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک پابند زندگی ہے جسے عہد کی زندگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس زندگی پر قائم ہونے کے لیے نفس کی آزادی کو ختم کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اس عہد کی زندگی کو وہی شخص نبھا سکتا ہے جو نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اسے اپنائے۔ جس شخص کا حال یہ ہو کہ نفس پر چوٹ پڑے یا دنیا کا مفاد خطرے میں نظر آئے تو وہ اللہ کے عہد کو نظر انداز کر دے اور اپنے فائدوں اور مصلحتوں کی طرف جھک جائے۔ اس نے جیسے آخرت کو دے کر دنیا خریدی۔ جب آخرت کے پہلو اور دنیا کے پہلو میں سے کسی ایک کو لینے کا سوال آیا تو اس نے دنیا کے پہلو کو ترجیح دی۔ جو شخص آخرت کو اتنی بے قیمت چیز سمجھ لے وہ آخرت میں اللہ کی عنایتوں کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ جو لوگ آخرت کو اپنی دنیا کا سودا بنائیں وہ دین یا آخرت کے منکر نہیں ہو جاتے، بلکہ دین اور آخرت کے پورے قرار کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ پھر ان دو متضاد رویوں کو وہ کس طرح ایک دوسرے کے مطابق بناتے ہیں؟ اس کا ذریعہ تحریف ہے، یعنی آسمانی تعلیمات کو خود ساختہ معنی پہنانا۔ ایسے لوگ اپنی دنیا پرستانہ روش کو آخرت پسندی اور خدا پرستی ثابت کرنے کے لیے دینی تعلیمات کو اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں، کبھی اللہ کے الفاظ کو بدل کر اور کبھی اللہ کے الفاظ کی اپنے مفید مطلب تشریح کر کے۔ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے کتاب الہی کو بدل دیتے ہیں تاکہ جو چیز کتاب الہی میں نہیں اسے عین کتاب الہی کی چیز بنا دیں، اپنی بے خدا زندگی کو باخدا زندگی ثابت کر دکھائیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بدترین جرم ہے کہ آدمی اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ کسی تعلیم کی صداقت کی سادہ و یقینی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے، اللہ کے خوف اور محبت کے جذبات کو بیدار کر کے انہیں اللہ کی طرف موڑ دے۔ اس کے برعکس جو تعلیم شخصیت پرستی یا اور کوئی پرستی پیدا کرے جو انسان کے نادو جذبات کی توجہ کا مرکز کسی غیر خدا کو بناتی ہو، اس کے بارے میں سمجھانا چاہیے کہ وہ سراسر باطل ہے، چاہے بظاہر اپنے اوپر اس نے حق کا لیبل کیوں نہ لگا رکھا ہو۔